خواہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو سی این این کی اینکر آپ سے ایویڈنس مانگ رہی تھی تو کوئی کانٹیکٹ تو ہوگا آپ کا اس کے ساتھ؟ اس کو ذرا یہ کلپ ولپ نہیں بھیجیں گے آپ کہ یہ ایویڈنس آ گئی ہے اب تم میرے سے ایویڈنس مانگ رہی تھی؟ میں نے اس وقت بھی ایویڈنس تھی لیکن میں اپنا سورس جو ہے وہ اس پہ تو نہیں بتانا چاہتا تو تھا. آپ نے سوشل میڈیا کی طرف بات کر لی. جی میں دیکھیں میں ایک ڈیفینس منسٹر، مجھے کچھ تھوڑا سا جی خیال بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی مجھ سے سورس سے پوچھے کہ کیا سورس ہے. بعض سورسز جو ہیں وہ ڈائیورج کیے جا سکتے ہیں، بعض سورسز جو ہیں ان کا نام نہیں بتایا جا سکتا. ابھی بھی آپ کو کافی کچھ پتہ ہے لیکن آپ کیونکہ ڈیفینس منسٹر ہیں تو آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہے. ہولڈ کی ہوئی ہے. اور یہ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ 6 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے؟ دیکھیں میری جو اطلاع کے مطابق 6 تھے اور ایک 7واں جو تھا نا وہ ان مینڈ تھا. ہاں تو اس کا مطلب ہے بڑے سائز کا. اس کا مطلب ہے جو انڈیا میں اس وقت بحث چل رہی ہے کہ ہمارے 3 نہیں 4 رافیل گرے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے. تو 6 جہاز رافیل ہیں. جی 4 رافیل ہیں. 4 وہ ہیں اور ایک میگ ہے اور ایک ایس یو ہے. اچھا تو اور ایک وہ بڑا سا ڈرون ہے ان مینڈ جو ہے نا. اچھا خواہ صاحب آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ 4 دن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کہتے تھے کہ انڈیا اٹیک کرے گا، یعنی کہ آپ کو کافی یقین تھا، لیکن آپ کے کچھ کیبنٹ کے کولیگز، کچھ ڈیفینس اینالسٹ، ان کا ایک خیال تھا کہ انڈیا یہ جرت نہیں کرے گا. پہلے اگر آپ کے پاس کلپ ہے ذرا وہ پہلے سنا دیں کہ ہمارے پروگرام میں کچھ جو ہمارے دوست ہیں ان کا موقف کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک اور جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ ایک اور جنگ کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. انڈیا کی طرف سے فوجی حملے کی میرے امکان نظر نہیں آتا. جنگ کا کوئی امکان نہیں. کوئی جنگ کا خطرہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ پاکستان اور ہندوستان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی جنگ ایک آپشن نہیں ہے. چونکہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے ہندوستان بھی اس سے بخوبی واقف ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ سینٹی ول پریویل. تو خواہ صاحب آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ خطرہ موجود ہے، آپ صحیح ثابت ہو گئے. تو آپ کے خیال میں یہ انڈیا نے یہ پنگا کیوں لیا؟ ان کا تو آپریشن صدور ناکام ہو گیا لیکن انہوں نے یہ پنگا لیا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس قسم کے ریکلیس ڈیسیژن لیتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی ہوتی ہے. کافی دیر ہو گئی ہے مودی صاحب کو پرائم منسٹر بنے ہوئے، جو ہے 2014 سے آئے ہوئے 14 سے 6 اور 5 11. اس سے پہلے بھی بی جے پی کی حکومت تھی میرا خیال ہے. جی تو اس میں واجپئی صاحب تھے. تو یہ 11 سال کے بعد جو ہے نا وہ سٹیم جو ہے نا ان کو لگ رہا ہے کہ میری وہ پاپولیرٹی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ واردات جو ہے جو بھی یہ ڈرامہ سٹیج کیا ہے یہ اس کے لیے کیا ہے. میں بالکل 100% اس پہ یقین رکھتا ہوں. یشونت سنہا صاحب جو ہیں جو کہ واجپئی صاحب کے فورن منسٹر تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مودی جو ہے یہ چناؤ جب بھی قریب آتا ہے تو وہ اس طرح کی واردات کرتا ہے. پتہ ہے مودی میں وہ فنیس نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نا کہ کوئی اسٹیٹسمین شپ، یہ جو واردات بھی بندہ کرے اس میں بھی باریکیوں کا خیال رکھے، جو ہے کروڑ قسم کی واردات کرتا ہے. کیونکہ آر ایس ایس سے آیا نا. ہاں آر ایس ایس کا کی وجہ سے باتیں بھی جو وہ اس قسم کی کرتا ہے پھر اس کو اس طرح کا جواب بھی دینا پڑتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھیں اس کتنی دیر ہو گئی ہے پلوامہ کے واقعہ کو؟ مہینہ ہو گیا میرے خیال ہے. نہیں پلوامہ نہیں، پہلگام کا 22 اپریل کو 22 اپریل کو. آپ حساب لگا لیں کہ 1.5 مہینہ تقریباً اب ہونے والا ہے یا 1.25 مہینہ ہو گیا ہے. کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ بندے کہاں گئے ہیں. کسی نے کلیم نہیں کیا کہ ہم نے کیا ہے. کوئی ان کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. یہ بھی پتہ نہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایویڈنس نہیں پیش ہوئے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں نا کہ کوئی کسی سے بیان بازی اور یہ ساری دنیا میں شور مچا ہوا تھا لیکن جو ہے انڈین گورنمنٹ نے کہیں بھی نہیں کہا جی کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی انویسٹیگیشن جوائنٹ کر لیں، انٹرنیشنل انویسٹیگیٹر منگوا لیں، 4-5 ملکوں سے منگوا لیں. ہر طریقے کی میں آپ ٹیلی ویژن پہ یہ بار بار کہتا رہا لیکن کوئی نہیں. جس کا مطلب ہے کہ یہ
ٹوٹل فالس فلیگ جو پہلے دن میں یہ لفظ یوز کیا تھا، مجھے پتہ بھی اسی دن ہی لگا تھا اس لفظ کا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے ٹوٹل فراڈ ہوا ہے. اور 1.5 ارب دنیا سب کانٹیننٹ کی جو ہے 2.25 ارب جو ہے اس کو جنگ میں یہ دھکیل رہا تھا یہ شخص اپنے ذاتی اقتدار کے لیے. ریکلیس آدمی ہے جو بندہ جو ہے 2200-2300 بندہ جو ہے مسلمان جو ہے اپنی وزارت اعلیٰ میں جو ہے ان کا قتل عام کر سکتا ہے، زندہ جلا سکتا ہے. آپ اسے کوئی بھی جو ہے توقع کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خطے میں بھی کے لیے بھی ڈینجرس ہے، سب سے پہلے اس ملک کے لیے ہندوستان کے لیے ڈینجرس ہے یہ شخص جو ہے اس قسم کے بندے کا برسر اقتدار. بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں کہ اب ہندوستان میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ مودی جو ہے یہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے یا بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی لیے بھارت کی جو اپوزیشن ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے جنرل انیل چوہان، اس نے جو اعتراف کیا ہے اس کے بعد بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا اجلاس بلا کے اس پہ بحث ہونی چاہیے. خیا صاحب جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے اس کا ہم نے آپ کو بیان سنوایا بھی ہے، انیل چوہان، اس نے انڈین میڈیا پہ کوئی انٹرویو نہیں دیا، اس نے انڈیا میں کوئی ایسی بات نہیں کی. جا کے وہاں پہ شنگریلا ڈائلاگ کے لیے وہاں پہ گئے سنگاپور میں، وہاں جا کے بلومبرگ کو انہوں نے انٹرویو دیا اور ایک اور غیر ملکی جریدے. یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے یا سلپ آف ٹنگ ہے؟ نہیں، یہ سوچ سمجھ کے بھائی کیلکولیٹڈ بات ہے. تو کیا مقصد یہ کیا ہے؟ کیلکولیٹڈ بات ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اسکیپ گوڈ بنایا گیا ہے. یہ ڈیسیژن جو کیے ہوئے تھے مودی اور مودی کے ساتھ جو 2-3-4 اس کے ایسوسیٹس ہیں انہوں نے کیے ہوئے تھے. دے آر ایکچولی آسکنگ دیئر آرمڈ فورسز ٹو ٹیک دا بلیم فار دا پولیٹیکل ڈیسیژن. یہ سارے ڈرامہ جو ہے اس کا ملبہ جو ہے نا فوج پہ ڈال رہے ہیں ہندوستان کی یہ جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے نا وہ ہندوستان کو، آپ ذرا غور کریں کس چیز میں ہوا ہے. اس سارے ڈرامہ جو مودی نے رچایا ہے اس سے پہلے ہندوستان جو ہے نا اس کی ڈپلومیٹک امپورٹنس بھی بڑی ہوئی تھی، اسٹریٹجک امپورٹنس بڑی تھی، اور کمرشل امپورٹنس بڑی ہوئی تھی. ٹریڈ یہ وہ ساری دنیا سے دنیا آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے جا رہا ہے. وہ سارے کا سارا ٹوٹل آئسولیشن میں ہے. ایک واحد اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اب ایک تو ہی مودی جو ہے وہ پتہ نہیں G7 کنٹریز کا اجلاس ہے کینیڈا میں، ادھر جاتا ہے نہیں جاتا. کینیڈا میں دہشت گردی کی ہوئی ہے اس نے. آپ دیکھیں جو ایک واحد ملک ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے دہشت گردی وہ ہندوستان ہے. کینیڈا کس طرح کس منہ کے ساتھ جائے خیر گا صاحب یہ جو آپ بات کریں کہ ہندوستان دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، اب تو پاکستان کے پاس کافی اس کی ایویڈنس بھی آ گئی، اب تو کینیڈا کے پاس بھی ایویڈنس ہے، امریکہ کے پاس بھی. لیکن یہ اس معاملے پہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اسے نیریٹو بنا دیا ہے. ہمارا فورن آفس یہ نیریٹو میرا اپنا بلڈ کرنے میں ناکام نہیں ہے. ہماری کمزوری ہے. بالکل میں 100% اعتراف کرتا ہوں اس چیز کا کہ جتنا اسٹرانگ نیریٹو اس ہمارا اب بنا ہے یہ جنگ کی وجہ سے بن گیا ہے. بڑا اسٹرانگ نیریٹو الحمدللہ بڑا بنا ہے. لیکن پہلے جس طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے اس طرح ہمارے ابھی سے نہیں کئی سال سے دیکھیں نا 2023 میں انڈین پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا دیا جس کا جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف ہے کہ آپ ساؤتھ ایشیا کے 8-9 ملکوں پہ قبضہ کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. ہمارے فورن آفس نے ایک چھوٹا سا احتجاج کیا اور اس کے بعد خاموش. ہم آپ کے خیال میں کیا اس ایشو پہ 7-8 ساؤتھ ایشین کنٹریز کو مل کے UN میں ایک ریزولوشن نہیں موو کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں جو اللہ کے فضل سے جو ملٹری اوفینسو جو ہے یا ڈیفینسو کہہ لیں، اوفینسو کو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، جتنی بہادری کے ساتھ ہماری افواج نے مقابلہ کیا ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ آئندہ والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہے. یہ ڈپلومیٹک اوفینسو بھی ہونا چاہیے. ڈپلومیٹک اوفینسو جو ہے نا وہ اسی کلاس کا اسی لیول کا ہونا چاہیے، اگر اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وار جو ہیں تمام فرنٹس پہ لڑی جاتی ہیں، کمرشل فرنٹ پہ بھی لڑی جاتی ہیں، وار جو ہیں ملٹری فرنٹ پہ بھی لڑی جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وار جو ہے نا وہ آپ کی ڈپلومیسی جو ہے نا وہ وار جو ہے نا وار آف نیریٹو.